قوم کے سرداروں کا حضرت نوح علیہ السلام سے مزاح کرنا، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب اس کے قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے مزاح کرتے، کیونکہ وہ لوگ اس عذاب کو بہت دور کی بات اور غیر یقینی سمجھتے تھے جس عذاب سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے مزاح کے جواب میں فرمایا، اگر اس وقت تم ہم سے مزاح کرتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم سے مزاح کریں گے، جیسے تم مزاح کرتے ہو کہ تم اپنے کفر و عناد پر اڑے رہے، اور اس وجہ سے تم پر عذاب واقع ہوگا، پس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سخت قسم کا کفر اور انتہا درجے کی دشمنی اور عناد ان کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ریڈ بٹن کو دبا کر اور ساتھ ہی ساتھ اس گھنٹی والے نشان کو دبائیں اور اہم بات کے ممبر بن جائیں۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی وہ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول ان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نوح، کیا تو نے میرے پیغامات اپنی قوم تک پہنچائے تھے؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں میرے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت سے پوچھیں گے، اے امت، کیا اس نے تمہیں میرے احکامات پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پس میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچائے تھے، اور یہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا سورۃ البقرہ۔ اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے۔ اس آیت میں وسط سے مراد عدل و انصاف والی امت ہے۔ بس یہ امت اپنے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی پر گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً نوح علیہ السلام کو برحق طور پر مبعوث کیا اور اس پر حق نازل کیا اور لوگوں کے پہنچانے کا حکم دیا۔ اس نے اپنی امت تک حق کے عمدہ طریق سے مکمل طور پر پہنچا دیا، اور ان کے دین میں جو فائدہ مند چیز تھی ان کو بتائی، اور ہر نقصان دہ چیز سے ان کو روکا اور اس سے خبردار کیا۔ اور تمام انبیاء کی یہی شان تھی تاکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں مسیح دجال کے نکلنے کی توقع اور امید نہ تھی۔ صرف ان پر شفقت و محبت کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جن الفاظ کے ساتھ وہ مستحق ہے، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں نے تمہیں اس سے ڈرایا ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ اور پھر فرمایا دجال کانا ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور خدا کانا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ وہ کانا ہے، اور وہ جنت اور جہنم جیسی چیز ساتھ لائے گا، جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور میں تمہیں اس طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس درخت سے بنی اور کتنا عرصہ لگا؟
بعض علماء سلف نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین میں ایک درخت لگاؤ تاکہ وہ تیار ہو جائے تو اس کی لکڑی سے کشتی بنائی جائے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درخت لگایا اور اس کے تیار ہونے میں 100 سال اور بعض کی رائے کے مطابق 40 برس لگ گئے۔ واللہ عالم۔ محمد ابن اسحاق سوری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ساگوان کی لکڑی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ وہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی اور تورات میں دوسرے قول کے مطابق سرات ہے۔ امام سوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ بنائی جائے اور اس کے اندرونی و بیرونی حصوں پر تار کول لگائی جائے اور اس کے سامنے والا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی اور تورات میں بھی یہی ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 200 ہاتھ تھی اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 200 ہاتھ تھی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لمبائی 2000 اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ سب اہل رائے کہتے ہیں کہ اس کی بلندی 30 ہاتھ تھی اور وہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ نچلا حصہ چوپایوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھا اور درمیانی حصہ انسانوں کے لیے تھا اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب تھا۔ اس کو اوپر سے ایک ڈھکن سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نوح ہمارے حکم کے مطابق اور ہمارے سامنے کشتی تیار کرو تاکہ ہم درست کام کرنے پر ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کرتے رہیں۔ پس جب ہمارا حکم آئے اور تنور جوش مارنے لگے تو ہر چرند پرند اور جانور میں سے ایک جوڑا کشتی میں سوار کر اور اپنے گھر والوں کو بھی مگر جن کے متعلق ہمارا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے ان کو سوار نہیں کرنا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ یقیناً ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب میرے حکم کے مطابق عذاب طوفان کا آ جائے گا تو ہر قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اور کھانے کی مناسب چیزیں کشتی میں سوار کر لینا تاکہ نسل قائم رہ سکے، اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی جو کافر ہیں ان پر تیری دعا نافذ نہ ہوگی اور اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ جب میری طرف سے عذاب نظر آ جائے تو کافروں اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کیونکہ ان کی تباہی کا میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میرا فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا اور اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور کے نزدیک اس سے روئے زمین مراد ہے، یعنی زمین کے تمام اطراف نے پانی باہر نکالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہے اس سے بھی پانی جوش مارنے لگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے اور امام شعبی نے کہا کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے، قتادہ نے کہا کہ جزیرہ
जजीरा में एक चश्मा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तनूर से मुराद सुबह का चमकना और रोशन होना मुराद है, यानी सुबह के वक्त हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती में सवार कर लेना। लेकिन ये कौल नहायत गरीब है और अहले किताब की राय यूं है कि जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनमें से हर एक के 7 जोड़े और इसके अलावा बाकी जानवरों से एक एक जोड़ा अपने साथ कश्ती में सवार कर लेना। सबसे पहले कश्ती में कौन सा जानवर दाखिल हुआ, बाज लोगों ने जिक्र किया है और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही फरमाया है कि सबसे पहले परिंदों में से कश्ती में तोता सवार हुआ और जानवरों में से आखिरी जानवर गधा दाखिल हुआ और इब्लीस गधे की दुम पकड़कर कश्ती में सवार हो गया। तफसीर इब्ने अबी हातिम में है कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा सवार कर लिया तो आपके साथियों ने कहा हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं, या यूं कहा कि हमारे जानवर कैसे पुरसकून हो सकते हैं जबकि हमारे साथ शेर भी है। तो अल्लाह ताला ने इस पर बुखार मुसल्लत कर दिया और असनैन पर सबसे पहले बुखार इस वक्त नाज़िल हुआ। फिर उन्होंने चूहे की शिकायत की कि ये हमारे खाने पीने के सामान को खराब कर देगा, तो अल्लाह ताला ने शेर की तरफ अल्हाम किया, इसने छींक ली तो इससे बिल्ली निकली और चूहा इसको देखकर कहीं छुप गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे घर वालों में जिन काफिरों के बारे में तेरी दुआ कबूल हो चुकी है कि वो डुबो दिए जाएंगे, उनके अपने साथ कश्ती में सवार ना करना। और उनमें नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याम भी था, वो गरक हो गया। जो तेरी उम्मत में से जो तुझ पर ईमान ला चुके हैं इनको कश्ती में सवार करना। और इस बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस पर ईमान लाने वाले थोड़े ही लोग थे, हालांकि नूह अलैहिस्सलाम इनमें एक लंबा अरसा रहे 950 साल, और उनको दिन रात हर तरीके से और हर तरह से तबलीग करते रहे, डराते धमकाते और रग़बत और शौक दिलाते इनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे, पर उनको हिदायत नसीब ना हो सकी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे।